اس میں بیرسٹر صاحب اپلائی کرنے کے لیے آپ کیا سروسز دے سکتے ہیں؟ سن تو رہے ہیں آپ کو لوگ، تو آپ بتائیے نا کہ آپ ان کی ہیلپ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ نارملی یہ 5 سال کے بعد آپ کو سیٹلمنٹ دیتا ہے، مگر اگر آپ یو کے میں آتے ہیں پھر ساتھ میں کچھ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں یا یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے لیے، یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے آپ سیٹل کرتے ہیں، جابس کریٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ 3 سال بعد بھی جو ہے انڈیفینٹ کے اوپر جا سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، مڈل ایسٹ کی سچویشن کی وجہ سے وہاں سے بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں، موو بھی ہونا چاہتے ہیں. وہاں پہ کوئی ہائیلی اسکلڈ بندہ بیٹھا ہوا ہے، سائنٹسٹ ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، تو یہ بتائیے کہ کیا اپرچونٹی ہے، کون سا ایسا پروگرام ہے برطانوی حکومت کا؟ تو اس میں آپ اپنا بھی کام کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی کمپنی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ آپ کو کافی زیادہ فریڈم دیتا ہے یہ ویزا جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ادھر جاوید اور لیگل پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں. اور اس لیگل پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو امیگریشن ایشوز ہیں ان پہ بات ہو، اور خاص طور پر جو اوورسیز یہاں برطانیہ سے باہر سے لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو بھی رہنمائی ملے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کرتے ہیں بیرسٹر غلام مصطفیٰ. ان کی آراء اور ان کی جو انفارمیشن ہے وہ کافی اتھینٹک ہوتی ہے، کیونکہ یہ کوئی عام آدمی نہیں انفارمیشن دے رہا ہے، یہ اپنے جو پروفیشن میں جن کو یہاں پہ الاؤ ہے اپنی ایڈوائس دینا امیگریشن ایشوز پہ، بیرسٹر ہیں. اور میرا بھی آپ سے یہی کہنا ہے کہ ہمیشہ جو ایسا شخص جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہو اور جس کو اتھارٹی ہو اس سے اپنی انفارمیشن لیا کرے، اور خاص طور پر لیگل معاملات میں ہمیشہ کسی بیرسٹر یا سالسٹر سے ہی رجوع کیا جائے. تو اسی لیے ہم زحمت دیا کرتے ہیں بیرسٹر غلام مصطفیٰ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سوالات اور آپ کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کریں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب، ہم پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا اپرچونیٹیز یہاں آنے کے لیے، بزنس مینس کے لیے تو ہم نے کی. اب ایک ہائیلی کوالیفائڈ انڈیویجول ہے جو پاکستان میں ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا مڈل ایسٹ کی سچویشن کی وجہ سے وہاں سے بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں، موو بھی ہونا چاہتے ہیں. وہاں پہ کوئی ہائیلی اسکلڈ بندہ بیٹھا ہوا ہے، سائنٹسٹ ہے، کوئی آرٹسٹ ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا اپرچونٹی ہے، کون سا ایسا پروگرام ہے برطانوی حکومت کا جو یہاں پہ ان کو آنے میں مدد کر سکتا ہے؟ بہت شکریہ حضر. اس میں جو اچھی اپرچونٹی اویلیبل ہے لوگوں کے لیے جو ہائیلی اسکل لوگ ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ کے اندر جو ہائیلی اسکل ہیں، جیسے کہ آئی ٹی کے اندر جو ہائیلی اسکل لوگ ہیں، اے آئی آج کل کافی زیادہ ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں، اس کے علاوہ آرٹ اینڈ کلچر کے اندر جن لوگوں نے اپنا جو ہے وہ پروو کیا ہوا ہے یا پوٹینشیل لیڈر ہیں، تو ان کے لیے ایک کیٹیگری ہے جس کو گلوبل ٹیلنٹ ویزا بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. یو کے چاہتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یا اپنی انڈسٹری کے مانے ہوئے لوگ ہیں، تو وہ یو کے میں آئیں، آ کے اپنا جو کریئر ہے اس کو اور آگے ایکسپلور کریں اور یو کے اندر اپنی سکلز جو ہیں وہ لے کے آئیں. ابھی اس کے اندر آپ کو سہولتیں کافی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یہاں پہ یو کے میں آ کے کسی کمپنی کے ساتھ ٹائیڈ اپ نہیں ہیں. جیسے کہ اسکل ورکر ویزا کے اندر آپ ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ آپ کو ٹائی ہے 5 سال کے لیے، اس کے لیے کام کرنا ہے. تو اس میں آپ اپنا بھی کام کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی کمپنی کے لیے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ آپ کو کافی زیادہ فریڈم دیتا ہے یہ ویزا جو ہے. اب یو کے کا جو گلوبل ٹیلنٹ ویزا ہے اس کے اندر جب آپ اپلیکیشن کر کے یو کے میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے انڈورسمنٹ. انڈورسمنٹ کے لیے یو کے کی جو ہوم آفس ہے، جو ادارہ یہاں پہ جو مینیج کرتا ہے ویزاز کو، اس کی شرط یہ ہے کہ جو انڈورسمنٹ باڈیز ہیں وہ ان کی اپرووڈ ہوں. تو اس میں یہاں پہ آرٹ اینڈ کلچر کی جو سوسائٹی ہے، رائل سوسائٹی ہے یہاں پہ، اسی طرح سائنس کی سوسائٹی ہے یہاں پہ، آپ کو ان میں سے کسی نہ کسی ایک سوسائٹی کے اندر اپنا اپلیکیشن جو ہے وہ بھیجنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو صرف اپلیکیشن فارم کی حد تک آپ محدود نہ رہیں. اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی انڈسٹری میں مانا ہوا ہوں، یا میں آرٹ اینڈ کلچر میں مانا ہوا ہوں، یا سائنس میں میں سائنٹسٹ ہوں ایک اچھے لیول کا، یا میں ایک انجینئر ہوں اچھے لیول کا، یا میں کسی اے آئی کے اندر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جو ہے میری کچھ وہاں پہ ایسی میں نے کتابیں لکھی ہیں، پبلش کی ہیں، یا میری ایسی ڈاکیومنٹیشن ہے، یا میں نے اسپیچز کی ہیں، تو آپ کو یہ سارے کا سارا ایویڈنس جو ہے وہ ان کو دینا پڑتا ہے. تو ایک چیز پہ یہاں پہ بتاتے چلوں کہ آپ جب اپلیکیشن کریں تو اس کے ساتھ جنیرک سے ریفرنس لیٹر نہیں لگائیں. جنیرک سے آپ جو ہے ایک جو لیٹرز ہوتے ہیں یا ایویڈنس ہوتی ہے کہ میں نے یہاں پہ اسپیچز کی، میں نے یہاں پہ اسپیچ کی، یہ وہ نہیں جاننا چاہتے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ نے اسپیچ کی تو اس کو کتنے لوگوں نے سنا،
آپ نے کس فورم کے اوپر اسپیچ کی تھی, کس طرح کی اسپیچ کی تھی, اور اس کا امپیکٹ کیا تھا. جو آپ نے پبلیکیشن کی ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوا. صرف کچھ کتابیں لکھنے سے آپ جو ہے اس کیٹیگری کے اندر نہیں آ سکتے. ہاں, اگر آپ نے کسی ایک موضوع کے اوپر کتاب لکھی جس نے آگے جا کے کچھ امپیکٹ ڈالا, اس کے اوپر آگے ریسرچ کی گئی یا یونیورسٹیز نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا یا اس کو مستند مانا گیا, تو آپ بالکل اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو موسیقار لوگ ہیں, آرٹسٹ لوگ ہیں, وہ اگر یہاں پہ یو کے کی جو آرٹیشن کی سوسائٹی اگر اس سے انڈورسمنٹ لے لیتے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ یہ اپنے فن میں جو ہے یہ ایک اچھا جو ہے وہ تجربہ رکھتے ہیں, مہارت رکھتے ہیں, تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویزا جو ہے اویلیبل ہے. فریڈم, جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس کی آزادی بڑی ہے. جب آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے تو آپ گلوبل ٹیلنٹ کے ویزے کے اوپر آ کے یو کے میں اپنا کام بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی ادارے کے ساتھ منسلک ہو کے کر سکتے ہیں, کسی بھی کمپنی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو اس میں کافی زیادہ آسانیاں ہیں. پروسیجر کیا ہے اس کا اپلائی کرنے کا اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جب آپ نے شروع کرنا ہے تو 2 چیزیں آپ نے کرنی ہے. پہلے نمبر پہ تو آپ کو انڈورسمنٹ چاہیے یہاں سے, ٹھیک ہے. آپ نے انڈورسمنٹ کا اپلیکیشن نہیں کیا یا انڈورسمنٹ کا اپلیکیشن آپ نے اچھے طریقے سے نہیں کیا تو آپ کے اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کافی زیادہ تعداد میں اپلیکیشن ریفیوز ہوتے ہیں انڈورسمنٹ سٹیج کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ جو انڈورسمنٹ کے اپلیکیشن کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے نہیں کرتے. وہ کاپی اینڈ پیسٹ کا جو ہے وہ ایک کلچر آج کل شروع ہوا ہے, تو اس کو دیکھ کے کرتے ہیں. چیٹ GPT سے اوپر جو ہے وہ کچھ اس کی انفارمیشن لے کے اس کو ڈال دیتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. جب آپ نے ایک اپلیکیشن کرنا ہے انڈورسمنٹ باڈی کو کہ آپ اس فیلڈ کے مانے ہوئے ہیں, تو آپ نے اس کے ریلیونٹ ایویڈنس لگانی ہے. جیسے میں ریفرنس کی بات کر رہا تھا, تو جنیرک سے ریفرنس آپ کے نہیں چاہیے. آپ اگر کسی آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے آرٹ میں ایک فن ہے یا آپ کا جو ہے سائنس میں اگر آپ کی کچھ انوویشن ہے, تو میک شور کریں کہ جو پاکستان یا مڈل ایسٹ سے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں یا اس میں سے کوئی 2-3 جو ایکسپرٹ ہیں اس انڈسٹری کے, وہ آپ کو ایک جو ہے تعریفی جو ہے لیٹر لکھ کے دیں, ریفرنس لیٹر جس کو بولتے ہیں, جس میں وہ ایکسپلین کریں کہ ایگزیکٹلی آپ کی جو انوویشن ہے یا آپ کا جو تجربہ ہے یا جو آپ کی مہارت ہے یہ کس حد تک مانی گئی ہے. تو اگر آپ اپلیکیشن اچھے لیول کا کرتے ہیں انڈورسمنٹ کا, آپ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. بالکل, اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی انڈسٹری سے منسلک ہیں تو ہم اس کے اوپر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو روٹس ہیں نا حضر, خاص طور پہ جو گلوبل ٹیلنٹ کا روٹ ہے, یہ بڑا جاب اسپیسیفک روٹ ہے. اس کے لیے جب ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی کیا ایکسپرٹیز ہیں, یہ کیوں اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں اس فیلڈ کے اندر. پھر اس کو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کی جو سرٹیفکیشن ہے یا ایکسپرٹیز ہیں یا ایکسپیرینس ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے یا یہاں سے آپ جو ہے پہلے انڈورسمنٹ اپنے کنٹری سے لیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے وہاں سے لی ہے تو اس کے بعد انڈورسمنٹ کا اپلیکیشن کریں, ورنہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے اور آپ نے جتنا بھی اس کا سارا پروسیجر کیا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ انڈورسمنٹ کے بغیر جو ہے وہ ویزا. دوسرے نمبر پہ جب آپ کو انڈورسمنٹ مل جاتی ہے تو پھر 766 پاؤنڈ اس کی ہوم آفس کی فیس ہے اپلیکیشن کی. اس کے علاوہ آپ کو 1035 پاؤنڈ جو ہے وہ NHS کی پر ایئر کے حساب سے, امیگریشن ہیلتھ سرچارج جسے بولتے ہیں, وہ آپ کو دینا پڑتا ہے پر ایئر کے حساب سے. تو آپ یہاں پہ انڈورسمنٹ لے کے 3 سال کی یا 5 سال کی انڈورسمنٹ لے کے آپ یو کے میں جو اپلیکیشن کر کے آ سکتے ہیں. کتنے دیر میں اپلیکیشن ٹائم ہوتا ہے؟ جو نارملی جو ورک کی کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں یہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, وہ ہوم آفس کی گائیڈنس یہ ہے کہ ہم 3 ہفتے سے لے کے 8 ہفتے تک جو ہے وہ کر سکتے ہیں سبمیشن. نہیں, یہ اس سے پہلے جو آپ نے باڈی سے لینی ہے اس کے بعد 3. دیکھیں, جب آپ نے انڈورسمنٹ اپلیکیشن کرنا ہے باڈی کو, تو باڈی تو 3 مہینے بھی لے سکتی ہے آپ کے اپلیکیشن کو, 4 مہینے بھی لے سکتے ہیں. دے ناٹ ریسٹرکٹیڈ ان دا سینس کہ کتنی دیر میں اس کو کرنا چاہیے. تو اس لیے جب بھی آپ پلان کریں تو آپ جلد سے جلد جو ہے وہ انڈورسمنٹ باڈی کو اپنا اپلیکیشن کریں. جب آپ کو انڈورسمنٹ باڈی سے سرٹیفکیٹ مل جائے, انڈورسمنٹ مل جائے, تو اس کے بعد پھر آپ نے 3 مہینے کے اندر یہ جو اپلیکیشن ہوم آفس کے اندر ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو اچھا, یہ کتنی دیر کا ملتا ہے اور کیا اس میں یہ سیٹلمنٹ روٹ ہے؟ بالکل, یہ بہت اچھا سیٹلمنٹ کا روٹ ہے, کیونکہ نارملی یہ 5 سال کے بعد آپ کو سیٹلمنٹ دیتا ہے. مگر اگر آپ یو کے میں آتے ہیں, پھر ساتھ میں کچھ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں یا یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے لیے, یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے آپ سیٹل کرتے ہیں, جابس کریٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ 3 سال بعد بھی جو ہے انڈیفینٹ کے اوپر جا سکتے ہیں. اور نارملی یہ 5 سال کے روٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کو 5 سال آپ پورے کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سیٹلمنٹ ملتی ہے اس کے اوپر. بالکل ناظرین, ساری بری خبریں نہیں ہیں امیگریشن کے حوالے سے. جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ ہائیلی جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, جس میں سائنٹسٹ بھی ہیں, اپنے شعبے کے ماننے ہوئے لوگ ہیں, آرٹسٹ ہیں, وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس میں بیرسٹر صاحب
اپلائی کرنے کے لیے آپ کیا سروسز دے سکتے ہیں؟ سن تو رہے ہیں آپ کو لوگ، تو آپ بتائیے نا کہ آپ ان کی ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، انڈورسمنٹ باڈی میں جو اپلیکیشن ہے ہم اس کے لیے گائیڈنس آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم آپ کی سی وی جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر اپنی ایکسپرٹ اوپینین دے سکتے ہیں کہ آپ کی سی وی جو ریزیوم آپ نے بھیجا ہے اس میں کتنی آپ کی چیزیں مسنگز ہیں، تو آپ اس کو کریں. آپ نے جب انڈورسمنٹ باڈی کے لیے اپلیکیشن تیار کیا، ہم اس کو ریویو کر سکتے ہیں، اور اگر انڈورسمنٹ باڈی جو ہے آپ کے اپلیکیشن کو ریجیکٹ کرتی ہے تو ہم اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے ریویو میں ڈالا جا سکے یا اپیل کی جا سکے ان کو، کیونکہ نارملی جو باڈیز ہوتی ہیں ان کا ایک اپیل کا پروسیس ہوتا ہے، تو ہم اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ نے اپلیکیشن کرنا ہے ہوم آفس کے اندر تو ہم اس کے اندر آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اپلیکیشن کے دوران میں اگر ہوم آفس کو کچھ انکوائریز ہیں تو ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، یا آپ نے خود سے کیا ہوا تھا یا کسی اور سے کروایا تھا اور آپ کا ریفیوز ہو گیا، تو ہم اس اپلیکیشن کو ایڈمنسٹریٹو ریویو میں چیلنج کر سکتے ہیں. اور میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی میں نے ایک کیس کیا ہے جس میں پاکستانی نیشنل تھیں کوئی، انہوں نے یہاں یو کے سے جاب لی اور اپلائی کیا جو اپنا ویزا اپلیکیشن. اس کے بعد ان کا اپلیکیشن جو تھا وہ ریفیوز ہوا، نہ صرف ریفیوز ہوا بلکہ ان کو 10 سال کے لیے انہوں نے بین بھی کر دیا. اب جب وہ میرے پاس آئیں اپلیکیشن، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا آن لائن، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میری اپلیکیشن تھی اس طرح، انہوں نے نہ صرف مجھے ریفیوز کیا بلکہ 10 سال کے لیے بین بھی کیا ہے. تو میں نے جب اس کے ریزنز دیکھی ان کی ہوم آفس کی کہ ان کو ریفیوز تو ٹھیک ہے اگر وہ سیٹسفائی نہیں تھے کیا، بین کیوں کیا، تو اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی ایک انکوائری تھی جو ہوم آفس نے کی پاکستان کے اندر ان کے کسی ایک پریویس امپلائرز کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کام کیا تھا. وہاں پہ کسی نے جو انفارمیشن تھی وہ کلیریفائی نہیں کی یا کلیئر نہیں کی، صرف اس کو بیس بنا کے ہوم آفس نے نہ صرف ریفیوز کیا بلکہ ان کا جو ڈاکیومنٹ وہ لگایا ہوا تھا ریفرنس کے طور پہ اس کو انہوں نے فراڈولنٹ ڈاکیومنٹ تک کہہ دیا. اب یہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ لیگل ایڈوائس کیا کرتی ہے. اب میں نے اس کو کیا کیا کہ میں نے ان کو پہلے نمبر پہ ایڈمنسٹریٹو ریویو میں ہوم آفس کو ایک اپرچونٹی دی کہ آپ اس کو دیکھیں، آپ غلط ہیں ان کا ریفیوز کرنے میں بھی اور بین کرنے میں بھی، اور آپ ان کو جو ہے کیس کو ریویو کریں. انہوں نے واپس ایک مجھے، کیونکہ ہوم آفس خود ہی ریویو بھی کرتا ہے، ایڈمنسٹریٹو ریویو جسے بولتے ہیں، انہوں نے واپس ہمیں جب رسپانس بھیجا تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے خیال سے ہمارے پاس اتنی ایویڈنس ہے کہ ہم نے ایویڈنس کی بیس کے اوپر جو فیصلہ کیا ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں. میں نے اس کے بعد ان کا ایک پروسیس ہے جوڈیشل ریویو کا پروسیس، جس میں ہم پری ایکشن پروٹوکول بھیجتے ہیں اور پھر جوڈیشل ریویو کا اپلیکیشن جو ہے وہ کورٹ کے اندر کرتے ہیں. میں نے جب ان کو پری ایکشن پروٹوکول بھیجا تو اس کے باوجود ہوم آفس نے اپنا ذہن چینج نہیں کیا، مگر جب ہی میں نے اس اپلیکیشن کو کورٹ کے اندر پروسیڈ کیا، ہماری گراؤنڈز اچھی تھی، ہمارے پاس ایویڈنس اسٹرانگ تھی، اور مجھے یہ تھا کہ جس بیس کے اوپر انہوں نے یہ اپلیکیشن ریفیوز کیا ہے بہت ہی مائنر ہے، تو ہوم آفس نے نہ صرف وہ اپلیکیشن کو گرانٹ کیا، 10 سال کا بین بھی ختم کیا، اور بلکہ ان کو کمپنسیٹ بھی کیا. تو یہ ہوتا ہے جب آپ ایکسپرٹس کے پاس یا لیگل جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کے اس انڈسٹری میں، ان سے آپ ایڈوائس لیتے ہیں، ان سے مشورہ لیتے ہیں یا ان سے ڈیل کرواتے ہیں. اچھا، اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی بتا دیں تاکہ لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں اگر وہ بات کرنا چاہیں آپ سے، اور آپ کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی بتائیں. تھینک یو اظہر. بہت سمپل ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے آج کل. گوگل پہ جا کے اگر کوئی لکھتے ہیں بیرسٹر غلام مصطفیٰ لندن یا بیرسٹر غلام مصطفیٰ کانٹیکٹ نمبر، یا لو لینڈ سلسٹرز بیرسٹر غلام مصطفیٰ لکھتے ہیں تو میری ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہاں پہ کھل جاتی ہیں. اپوائنٹمنٹ میں آن لائن بھی کرتا ہوں، جیسے پاکستان میں کافی اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں، یورپ سے بھی لیتا ہوں، اس کے علاوہ امریکہ سے بھی لیتا ہوں. تو آن لائن اپوائنٹمنٹ زوم کے اوپر بھی کرتا ہوں، واٹس ایپ کے اوپر آڈیو ویڈیو اپوائنٹمنٹس بھی ہم کرتے ہیں. اور اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک ہی ڈائریکٹ لائن ہے ہماری، وہ ہے 0797-028-6466. میں نمبر یو کے سے باہر والوں کے لیے بتاتا ہوں کہ 0044-797-028-6466. تو یہ نمبر جو ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں، اور اسی نمبر کے اوپر آپ کو جو اپوائنٹمنٹ کا لنک ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. ہماری ٹیم ہے وہ اس کو بھیجتی ہے نمبر. جو ہی آپ کو اپوائنٹمنٹ کا لنک آ جاتا ہے تو اس کے اوپر جا کے اپوائنٹمنٹ پیج جو ہے وہ کھول سکتے ہیں. اور ڈفرینٹ ٹائپس کی اپوائنٹمنٹ ہے، ہم فری اپوائنٹمنٹس بھی آفر کرتے ہیں، اس کے ساتھ چارجیبل اپوائنٹمنٹ بھی آفر کرتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی دیر کے لیے آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اپوائنٹمنٹ کا جو اس نمبر پہ اگر آپ میسج کریں تو آپ کو جو ہے اپوائنٹمنٹ کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں آپ کے فون کے اوپر یا ای میل کے اوپر آپ کو بھیج دی جائیں گی. اگر آپ ہم سے ای میل کے اوپر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ای میل ہے gmk@lowlandsolicitors.com. تو یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے. باقی آپ انفارمیشن lowlandsolicitors.com کی ویب سائٹ سے جا کے بھی لے سکتے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. ناظرین، بیرسٹر غلام مصطفیٰ ایک بار پھر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے گلوبل ٹیلنٹ ویزا کے حوالے سے بتایا، اور باقی انہوں نے اپنی ڈیٹیلز بھی دی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی قانونی
مشورہ چاہیے، صرف گلوبل ٹیلنٹ نہیں، کوئی اور بھی قانونی آپ کو کسی دیگر ایشوز، کسی امیگریشن معاملہ کے حوالے سے، تو آپ ان سے ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہماری اسکرین پہ بھی ہیں، وہ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اور یا پھر آپ ہمیں بھی سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں. ہماری ڈیٹیلز بھی، جو ای میل ایڈریس ہے اور فون نمبر وہ موجود ہے. اگر کوئی آپ سوال ہے آپ کا اگلے پروگرامز کے لیے تو وہ آپ اس پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.